معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے حسنین کے نانا سیدہ کے بابا سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سرور کون مقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سیدی آقائی مولائی داتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک کا ذکر کریں، ورد کریں، پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہر سنیچر کی طرح اس سنیچر بھی ہم اور اس مبارک محفل میں تشریف فرما ہے اور رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اگرچہ آج تعداد ذرا کم ہے، مگر امید کرتا ہوں جتنے ہیں اتنے سارے صاحب دم ہیں۔ اگر مسکرا کر اپنے آپ کو آپ نے تازہ کیا ہے تو ایک شعر میں پڑھوں گا، جواب آپ کو زور سے سبحان اللہ میں دینا ہے اور یہ کہنا ہے حق ہے۔ کیا کہنا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ لاکھ بدلے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ لاکھ بدلے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور جو بدلنے کی بات کرتے ہیں اس کی دنیا بدل سکتی ہے مگر قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں کے لیے ملک اور بیرونی ملک سے طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ آج ایک ولد الزنا نے، ایک مردود بغیرت خبیث نے اس کلام پر انگلی اٹھائی جس کلام کے بارے میں صاحب کلام کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے اور ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے کہا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متا والوں کے لیے ہدایت۔ یہ متا کی پیداوار غلیظ پیداوار، یہ ملعون خبیث جسے اپنی جماعت نے کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، جسے اپنے کہہ دیں یہ ہمارا نہیں ہے وہ پھر کسی کا نہیں ہے، جسے اپنے کہہ دے کہ یہ ہمارا نہیں ہے وہ ان کا بھی نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا بھی نہیں ہے۔ ہم بڑی ذمہ داری سے خانقاہ قادریہ ازگریہ سے وسیم رضوی نامی خبیث کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس کی حفاظت سیٹ کرے، بڑا آدمی کرے، ٹھیکیدار کرے، طاقتور کرے،
وہ بے فکر ہو کر گھومتا ہے. مثلاً کہ مولانا صاحب اگر میری حفاظت میں ہے تو مولانا صاحب کہیں گے بے فکر ہو کر گھومو ڈیسا میں, اولیاء مسجد میں بے فکر ہو کر آؤ, 5 منٹ لیٹ بھی آؤ چلے گا, حضرت کی حفاظت میں. یہ بھروسہ ہے کس پر؟ جو محافظ ہے. یعنی محافظ پر اتنا بھروسہ کہ انسان بے فکر ہے. تو اے مومنو, قرآن پر انگلی اٹھے گھبراؤ مت, اس کا محافظ بندہ نہیں ہے, بندے کا خدا ہے. اور بندے کے خدا کا یہ وعدہ ہے, اے میرے بندو یہ میری کتاب ہے اور قیامت تک اس کتاب کا نگہبان خود اللہ جل وعلا ہے. یہ تو ہو گئی اللہ جل وعلا کی شان. اور یہ وہی کتاب ہے جسے مصطفیٰ کریم نے محفوظ کیا. یہ وہی کتاب ہے جسے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر نے محفوظ کیا. اور یہ وہی کتاب ہے جسے کربلا میں شہدائے کربلا کے تاجدار امام علی مقام امام ہمام سید الشہداء امام حسین نے محفوظ کیا. گردن کٹا کر نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کر کے حسین بتا رہے ہیں, اے وسیم رضوی نامی اور اس جیسی اور اولادوں سنو, جب تک حسین اور آل حسین موجود ہے نہ قرآن مل سکتا ہے نہ قرآن بھلایا جا سکتا ہے. نہ قرآن مل سکتا ہے نہ قرآن بھلایا جا سکتا ہے. جتنے مذہب ہیں سب کی مقدس کتاب ہے, لیکن کسی ایک مذہب والے کو لاؤ جسے پوری کتاب اس کے مذہب کی یاد ہو. مگر آؤ میں تمہیں قرآن کی عظمت سناؤں. میرا رب قرآن نازل فرما کر یہ اعلان کر رہا ہے, قرآن مٹانے والوں تم پڑھنے کو مٹا سکو گے مگر حافظ قرآن کے سینوں سے قرآن کی آیتیں کیسے نکال. ہر مذہب کی کتاب ہے مگر اس کے حافظ اتنے نہیں ہیں. مگر واہ قرآن تیری عظمت پر لاکھوں سلام, گلی گلی میں ایک قرآن کا حافظ ضرور ملے گا. اور وسیم رضوی اور اس جیسے جتنے بھی ہیں, وسیم رضوی کا تعلق شیعہ جماعت سے. کس سے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے. انہیں بھی معلوم ہے کہ جو قرآن کا دشمن ہو وہ حسین کا عاشق نہیں ہو سکتا. حسین کا عاشق تو وہی ہے جو علن اعلان کہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ 26 کی بات کر رہا ہے. قرآن کے ایک حرف کو ہٹانا یا مٹانا اس کے باپ میں بھی اتنی مجال نہیں ہے, کیونکہ اس کا ذمہ بندوں نے نہیں بندوں کے خدا نے دیا. جسے صفین میں مولا علی بچائے, کربلا میں امام حسین بچائے, اس قرآن کو یہ ملعون مٹا سکے گا؟ ہرگز نہیں. اب ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ اب قرآن پڑھنا شروع کریں. وقت آ گیا ہے مسلمانوں کہ اپنی مقدس کتاب کو کھول کر دیکھو, پڑھو. مسجدیں بند تھی, لوگوں نے مسجدیں ڈھا دی. اب قرآن بھی بند رکھو گے تو قرآن بھی معاذ اللہ مٹا دیا جائے گا, کتاب سے, سینوں سے نہیں. ضرورت اس بات کی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, وسیم رضوی کے خلاف FIR کریں. میں نے کہا سب تم کرو, میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا. اگر مسلمان مولانا قرآن پڑھنا شروع کر دے تو وسیم رضوی کو کیا ساری باطل طاقتیں ایک ہو جائے مگر قرآن کو نہ دبا سکے گی نہ بھلا سکے گی. ضرورت ہے مسلمانوں قرآن پڑھنے کی. تم پڑھنا شروع کر دو گے, پڑھنا شروع کر دو گے, سمجھ لو باطل طاقتیں مٹ جائیں گی.
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں بنا، ہمارا شمار ان میں فرمائے اللہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو نہیں پڑھے قرآن انہیں چاہیے کہ قرآن کی آیتیں یاد کریں۔ میں بھی آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب میں آپ کو پوچھوں یہ کون سی آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ کون سی سورہ ہے؟ جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے، مشہور آیت کریمہ سورہ ہے لیکن نہیں معلوم۔ یہ آیت الکرسی میں نے پڑھی، لیکن مسلمانوں کی بدنصیبی کہ ہمیں قرآن مقدس کی آیتوں کا معلوم ہی نہیں ہے۔ جب تک قرآن پڑھا نہیں جائے گا وہاں تک ایسے خبیث کھڑے ہو کے انگلی اٹھاتے رہیں گے۔ وعدہ کرو میرے دوستو کہ روز کم سے کم ایک آیت کریمہ ضرور پڑھیں گے، ایک سورہ ضرور پڑھیں گے، وہ یاسین شریف کی شکل میں ہو، آیت الکرسی کی شکل میں ہو یا اور دیگر آیتوں کی شکل میں ہو۔ قرآن پڑھنا تم شروع کرو گے، بچانے کا کام اللہ کرتا رہے گا۔ اب میں صاحب سجادہ کو اسی عنوان پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے مدعو کروں گا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن مقدس، عظمت